مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر منعقدہ قومی سیمینار اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر مبنی 2 روزہ قومی سیمینار کی اختتامی نشست دہلی کی انسٹیٹیوشن کلب کے مولانکر ہال میں منعقد ہوئی۔ آخری 2 اجلاسوں کی صدارت بالترتیب جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری اور دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اور مفتی محمد عفان منصور پوری دامت برکاتہم نے انجام دیے۔ گزشتہ شب دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مدلل خطاب میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، کردار، انکساری خدمات اور ملک و ملت کے لیے ان کی دور رس کاوشوں پر جامع روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزشتہ 100 برس کے ہندوستان اور اس میں علماء کرام کے فعال کردار کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اختتامی نشست میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تقسیم کے مسئلے پر ہمارے اکابر مکمل طور پر یک زبان اور متفق تھے۔ انہوں نے کبھی غیر مستند بات نہیں کی۔ آج کچھ نوجوان حالات کے تناظر میں شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اکابر کا فیصلہ بالکل صحیح اور حکیمانہ تھا۔ افسوس کہ اس وقت ان کی آراء اور تجاویز پر پوری طرح عمل نہ ہو سکا، ورنہ آج ملک کے حالات بالکل مختلف ہوتے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے کہا کہ فقہ، فتویٰ اور تقویٰ تینوں صفات کا حسین امتزاج مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں نمایاں تھا۔ جمعیت علماء نیپال کے صدر مولانا خالد صدیقی نے کہا کہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سیاست اور فقہ دونوں میدانوں میں یکساں طور پر فعال اور مؤثر تھے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس قائمہ کے صدر مولانا رحمۃ اللہ میر کشمیری دامت برکاتہم نے کہا کہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی متفقہ قیادت تھی۔ ان کی معروف تصنیف تعلیم الاسلام عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ نائب صدر مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم نے بتایا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بھی ان کی علمی و فکری بصیرت سے حد درجہ متاثر تھے اور کئی مواقع پر ان کی رائے سے اپنی رائے تبدیل فرما دیتے تھے۔ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور مورخ انیل نوریا نے کہا کہ مہاتما گاندھی سے لے کر جواہر لال نہرو تک سبھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مداح تھے۔ معروف مورخ ڈاکٹر باجپئی نے کہا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ متحدہ قومیت کے مضبوط ترجمان تھے۔ سیمینار میں ندوۃ العلماء کے استاذ مولانا عتیق احمد بستوی، مفتی شبیر احمد قاسمی، مفتی سید محمد صالح، ڈاکٹر قاسم دہلوی، مولانا ضیاء الدین ندوی، مولانا اختر امام عادل، مولانا عبدالحی مفتاحی، مولانا نور الحسن راشد، مولانا ضیاء الحق خیر آبادی، مولانا عرفات، مولانا مسعود احمد، مولانا ذکاوت حسین قاسمی سمیت متعدد علماء و محققین نے اپنے تحقیقی مقالات پیش کیے۔ کانگریس کے رہنما عمران پرتاگڑی نے کہا کہ سبھاش چندر بوس نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آزادی ہند کا بہادر رہنما قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت نے ہمیشہ ملک و ملت کے مفاد میں قومی و عالمی سطح پر نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اپنے اختتامی خطاب میں مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی شناخت ان کی سادگی اور راست بازی تھی۔ ان کے زمانے میں ایک بڑی عوامی تحریک بھی اٹھی جس کی قیادت انہوں نے بے خوفی سے کی۔ تعلیم الاسلام بچوں کے لیے انمول تحفہ ہے۔ آخر میں مولانا حکیم الدین قاسمی نے تمام شرکاء اور مقالہ نگاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ جمعیت اب تک 5 بڑے قومی سیمینار منعقد کر چکی ہے اور 8 اکابر پر متعدد کتب بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اجلاس کا اختتام مولانا حبیب باڈوی دامت برکاتہم کی دعا پر ہوا۔ سیمینار میں دہلی اور بیرون دہلی سے 1000 سے زائد علماء، محققین اور دانشوروں نے شرکت کی ہے۔